لوگ جتنے لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھی جاتی ہے. صحیح بات ہے, پڑھی جاتی ہے ہر رکعت میں. آپ پیچھے کا سورہ چینج کر سکتے ہو لیکن الحمد پڑھنی ہے آپ کو ہر رکعت میں, ہے نا. سورہ بدلتے رہیے, الحمد بدلے گا کیا؟ نہیں بدلے گا نا. کیوں نہیں بدلے گا بھائی؟ اس کو کیوں نہیں کیا گیا چینج؟ ہر رکعت میں کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ صراط مستقیم چاہیے. اچھا سوال کا جواب دیا انہوں نے کہ صراط مستقیم ہے اس کے اندر. الحمدللہ رب العالمین پہلے کیا ہوئی اس میں؟ کیا الحمدو میں توحید ہے. الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف جو ہے وہ اللہ کے لیے, تمام تعریف اللہ کے لیے. تو پھر یہاں پہ توحید ہے, اللہ کی ایکتا کو مان رہے ہیں ہم کہ اس کے علاوہ کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے, اور ہم نے اس میں توحید کا اقرار کر لیا, اللہ کو مان لیا. سبھی نے مانا ہے, بہت لوگ مانتے ہیں, ہے نا. کیونکہ یہ 7 آیتیں جو ہے وہ قرآن کی جڑ ہے, ام القرآن ہے. یہ قرآن کی جڑ, قرآن کی جڑ ہے. یعنی پورا قرآن اگر سمجھنا ہے تو الحمدو کو سمجھنا پڑے گا, اور پورا دین سمجھنا ہے تب بھی الحمدو کو سمجھنا پڑے گا. جب تک الحمدو سمجھ میں نہیں آئے گا دین سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ 7 آیتیں متبر آیتیں ہیں. اس کو قرآن میں دیباچے کی جگہ رکھا گیا ہے. یعنی کسی قرآن کو, یعنی کسی کتاب کو اگر سمجھنا ہو تو پہلے اس کے بارے میں کچھ لکھا جاتا ہے کہ کتاب کس بارے میں ہے. وہ بارے میں جو بتایا گیا ہے وہ 7 آیتوں میں بتایا گیا ہے. تو وہ الحمد شریف جو ہے نا وہ صرف چھوٹا سورہ نہیں ہے, وہ پورا دین ہے, پورا قرآن ہے, پوری توحید ہے, پوری رسالت ہے. وہ 7 آیتیں صرف 7 آیتیں نہیں ہیں, وہ بڑی معنی خیز آیتیں ہیں. جس نے اس کو سمجھ لیا اس نے راہ راست پا لی, اور جس نے اس کو نہیں سمجھا وہ گمراہ ہو گیا. تو پہلی آیت میں توحید, یہاں پر توحید بیان ہو گئی کیونکہ ہم نے یقین کر لیا کہ بھئی اللہ جو ہے تمام تعریفوں کا مستحق اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں. یقین. دوسری آیت میں رسالت ہے. دوسری آیت میں کیا ہے؟ رسالت. اب وہاں تو رسول کا ذکر دکھ رہا نہیں ہے. رسول کا ذکر دکھ رہا ہے کیا؟ نہیں دکھ رہا ہے. رسول کا نام تو آئی نہیں, تو وہ رسالت کیسے ہے؟ رسالت ہے. الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم. اللہ نے اپنے کیا کہا کہ میں رحیم ہوں. میں کیا ہوں؟ میں رحیم ہوں. اللہ نے کہا میں رحیم ہوں. اس نے کیا رحم کیا بھائی ہم پہ جو رحیم کہہ رہا ہے اپنے آپ کو؟ کیا کہا اس نے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو لیکن سارے جہان کے لیے رحمت. اللہ نے نبی کو بھیجا کیا بنا کر؟ رحمت بنا کر. یہ ہم پہ اس کا رحم ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس کا ہم پہ رحم و کرم ہے یا نہیں ہے؟ ارے زور سے بولو ہاں یا نہ ہے. تو اللہ نے ہم پہ رحم کیا تو رحیم ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ ہوا نا. اس نے رحم کیا نا ہم پہ, جیسے اس نے رحم کیا وہ رحیم ہو گیا. تو اس کا سب سے بڑا رحم جو تھا وہ ہمارے نبی ہے. اب وہ ہم پہ رحم ہوا تو اللہ رحیم کہلایا. اگر ان کو نہ بھیجتا تو وہ رحیم نہ ہوتا. ان کو بھیجا تو وہ رحیم ہے, نہیں بھیجتا تو ہم کہتے تو رحیم کہتے. تو اللہ نے دوسری آیت میں کیا بیان کیا ہے؟ رسالت کو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. کیونکہ اسلام کے جو اصول ہے اس میں یہی ہے, کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ, پہلے کس پہ تصدیق کرتے ہو؟ اللہ کی توحید پہ. تصدیق کسی کرتے ہیں؟ اللہ کی توحید. لیکن ایمان مکمل نہیں ہوتا. اللہ کی توحید پہ ایمان لانے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا. ساری زندگی کہتے رہو لا الہ الا اللہ تو ایمان والے نہیں ہوتے. دوسری آیت میں پھر رسالت, آگے رسالت. ویسے ہی محمد رسول اللہ, یعنی کلمہ جو ہے وہ توحید اور رسالت کیا یقین ہے, جب تک نہ کرے تب تک ایمان والا نہیں. ویسے الحمدوں میں پہلا اللہ کی توحید اور دوسری آیت میں رسالت. اب تیسری آیت, کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہی اس پہ عبادت فرض ہوگی نا, اس سے بڑھ فرض نہیں ہوگی. عبادت فرض تبھی ہوگی جب وہ ایمان لائے گا. بغیر ایمان لائے تو عبادت فرض ہوتی نہیں اس میں. عبادت فرض ہوئی. تو الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم,
मालिक यौमिद्दीन, अब जज़ा सजा का मालिक मानेगा वो, तो बात भी करेगा ना उसके आगे, मानेगा कि नहीं मानेगा? मानते हो? आखिरत के दिन का मालिक है वो, सब कुछ कर सकता है, जज़ा सजा का मालिक है। फिर क्या करेंगे? क्योंकि तीन उसूल है ये, अगर आप इसको नहीं मानते हो तो आप इस्लाम में नहीं हो। तौहीद, रिसालत और आखिरत, सही गलत है? तीनों चीज पे आप ईमान नहीं रखोगे तो आप ईमान से खारिज हो जाओगे। तौहीद, रिसालत, आखिरत, तीन आयत में आ गया। ईमान वाला होने के लिए ये पहले शर्त तीन रख दी गई कि तौहीद, रिसालत और आखिरत पे ईमान लेकर आओ। अब तुम लेकर आ गए, अब क्या करोगे? अब करोगे इबादत, अब तुम पे इबादत फर्ज हो गई। तब चौथी आयत में क्या किया? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी बात करते हैं और तुझसे मदद चाहते हैं। मदद मांगते हैं, मदद मांगी हमने इबादत करके। क्या किया हमने? इबादत। इबादत का मतलब होता है नमाज पढ़ना, रोजे रखना, हज करना, कुर्बानी पेश करना, हर तरीके की इबादत, कुरान पढ़ना, हर तरीके की इबादत कर ली हमने। इबादत की और क्या मांगा? इबादत करने के बाद क्या मांगा? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तौहीद का जान लेना, रिसालत का मान लेना, आखिरत पे ईमान लेके आ जाना और फिर इबादत करना। और इबादत करने के बाद फिर क्या मांगना अल्लाह से? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल मुस्तकीम। तो क्या तौहीद को मानना सिरातल मुस्तकीम नहीं है? रिसालत को मानना सिरातल मुस्तकीम नहीं है? आखिरत को मानना सिरातल मुस्तकीम नहीं है? इबादत करना भी सिरातल मुस्तकीम नहीं है? अगर होता तो फिर दुआ कैसे मांगते हैं? क्या सब कुछ करके कि हमको सीधा रास्ता दिखा? यार, तौहीद का ईमान लाना सीधा रास्ता नहीं था क्या? आखिरत पे ईमान लाना सीधा रास्ता नहीं था क्या? रिसालत पे ईमान लाना सीधा रास्ता नहीं था क्या? इबादतें कर ली, नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हज किया, ज़कात दी, कुरान पढ़ा, उसके बाद मांगा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। क्या मांगा? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो सवाल पैदा हो जाएगा, फिर ये आगे की चार चीजें सिरातल मुस्तकीम नहीं है क्या? सिरातल मुस्तकीम क्या है फिर? हर कोई चाहता है कि हमको सिरातल मुस्तकीम मिल जाए, चाहता है, हर कोई चाहता है। कोई है ऐसा कि जो सिरातल मुस्तकीम नहीं चाहता? ऐसा हर कोई चाह रहा है कि हमको सिरातल मुस्तकीम मिले, हर इंसान। और हर रकात में आपसे अलंदो पढ़ाया जा रहा है। कमो बेश अगर कोई दीन का इल्म कम भी जानता है तो अलंदो शरीफ को जरूर जानता है। और लगभग लोगों को अलंदो शरीफ याद होती ही है, जो दीन से काफी दूर भी होंगे तब भी हर किसी को याद कराया गया अलंदो शरीफ। थोड़ा इको कम करो ना भाई, इको बहुत ज्यादा हो रहा है। हर किसी से अभी भी बहुत ज्यादा, बहुत रिवर्स मार रहा है। हेलो, हाँ अभी कम हुआ, ठीक है। अलंदो शरीफ हर किसी से याद कराई गई, हर किसी से पढ़ाई गई और हर रकात में पढ़ाई गई, हर रकात में पढ़ाई गई। और वो तौहीद, रिसालत, आखिरत और इबादत सब कुछ करने के बाद फिर भी मांग रहा है सिरातल मुस्तकीम कि हमको सीधा रास्ता दिखा या चला। यानी दिखा तो देखा नहीं अभी तक, और अगर तर्जुमा आएगा कि चला तो चला नहीं अभी तक। तो क्या फिर तौहीद को मानना सिरातल मुस्तकीम नहीं है? रिसालत को मानना भी सिरातल मुस्तकीम नहीं है? आखिरत पे ईमान लाना भी सिरातल मुस्तकीम नहीं है? और इबादतें भी सिरातल मुस्तकीम नहीं है? ये तो इससे भी बाहर हो गई, क्योंकि उसके बाद मांग रहे हैं हम कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम क्या है वो समझते हैं नबी की जुबान से, किसी और की नहीं। एक रोज मस्जिद नबवी में हमारे प्यारे नबी सहाबाओं के दरमियान जलवा अफरोज है। उस महफिल में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु वो भी तशरीफ फरमा है। वो खड़े हुए
وہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صراط المستقیم کیا ہے؟ سوال پوچھا. ہمارے نبی نے کہا کہ ابو بکر بیٹھ جاؤ. بیٹھا دیا. دوبارہ پھر کھڑے ہوئے کچھ دیر بعد کہ یا میرے پیارے رسول صراط المستقیم کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر بیٹھ جاؤ. پھر کھڑے ہوئے کچھ دیر بعد کہ یا رسول اللہ صراط المستقیم کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ. مسلسل 9 مرتبہ 9 ٹائم کوئی ایک سوال پوچھے اور نبی ان کو بٹھا دے. غلط سوال تو تھا نہیں. حضور سے پوچھا, حضور جواب دے صراط مستقیم یہ ہے, کچھ نہیں کہا, بیٹھ جاؤ. جواب دیا ہی نہیں, بیٹھ جاؤ. جواب دیا نہیں, بیٹھ جاؤ. بار بار کہتے رہے بیٹھ جاؤ. اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بھی بار بار سوال کرتے رہے کہ تاکہ ہم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صراط مستقیم کیا ہے نا, ہم لوگ کو پتہ چل جائے کہ صراط مستقیم کیا ہے. ایسے عالم میں 9 مرتبہ پوچھا جا چکا ہے سوال, اس کے بعد جواب نہیں ملا ہے. اتنے میں وہاں پہ آمد ہوتی ہے شیر خدا مولا علی کی, وہاں آمد ہوتی ہے. جیسی آمد ہوئی وہاں پہ ویسے ہی ہمارے نبی نے آواز دی, اے ابو بکر کھڑے ہو جاؤ, پوچھو صراط مستقیم کیا ہے, پوچھو صراط مستقیم کیا ہے, پوچھو. پھر حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے, پھر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں مرتبہ ہی ہے کہ پوچھ رہے ہیں کہ حضور صراط مستقیم کیا ہے. تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ ابو بکر علی صراط مستقیم ہے. علی صراط مستقیم ہے. اتنا صراط مستقیم چاہیے تھا نا, کیا چاہیے؟ ہر رکعت میں کیا مانگ رہے ہو؟ ہر رکعت میں کیا مانگ رہے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم. نبی نے دے دیا کہ علی صراط مستقیم ہے. علی کیا ہے؟ صراط المستقیم ہے. جو اس سے گیا وہ مجھ سے گیا, جو اس سے گیا وہ مجھ سے گیا, جو اس سے ملا وہ مجھ سے ملا. تو علی صراط مستقیم کہاں معلوم پڑا؟ 5ویں آیت معلوم شریف میں. ہر رکعت میں, ہر نماز میں, ہر رکعت میں ہمیشہ الحمد شریف پڑھی گئی. اس میں توحید رسالت کا ذکر آیا, آخرت کا ذکر آیا, عبادت کا ذکر آیا. اس کے بعد ہم نے اللہ سے جو ہے مانگا کہ ہم کو سیدھا راستہ ملے, ہم کو سیدھا راستہ چلا. یعنی رسالت سے, اللہ کی وحدانیت توحید سے, آخرت کے ماننے سے, عبادت کرنے سے بھی ہم صراط مستقیم پہ نہیں چل رہے ہیں. اگر ہم علی کو چھوڑ دیے ہیں تو آپ کا توحید کو ماننا, رسالت کو ماننا, آخرت کو ماننا, عبادتیں کرنا, سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا. کب؟ جب تم نے علی کو چھوڑ دیا, پھر صراط مستقیم چھوڑ دیا. علی کو چھوڑ دیا تو تم نے کیا چھوڑ دیا ہے؟ صراط مستقیم چھوڑ دیا ہے.